پروگرام میں ایک بار خوش آمدید ناظرین. کچھ بات کرتے ہیں سندھ کی بالخصوص کراچی کی. اور اگرچہ گورنر سندھ اور میئر کراچی کے درمیان لفظی جنگ تو ختم ہوگی اور ملاقات کے بعد ایک ساتھ چلنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے، تاہم ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں آج اے این پی کے ملاقات کی ہے. اور اس مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران سندھ میں اور بالخصوص کراچی میں جو بدامنی ہے، بے روزگاری ہے، کوٹا سسٹم اور دیگر مسائل کا ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کو قرار دیا ہے. ناظرین، اور اگر دیکھا جائے تو وفاق میں یہ جماعت ایک طرح سے پیپلز پارٹی کی اتحادی ہے، لیکن یہ جماعت سندھ میں ایک اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. اب کیا واقعی پاکستان ایم کیو ایم پاکستان عوامی مسائل کو لے کے بڑی پریشان بھی ہے اور ان کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ بھی ہے، یا پھر ووٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے محض اور سیاسی گولہ باری ہو رہی ہے؟ اور کیا یہ جماعت عوامی مفادات کے لیے کسی سطح پہ جانے کے لیے تیار ہو سکتی ہے، جس میں عوامی احتجاج سڑکوں پہ آ کے کرنا، یا پھر وفاق میں حکومت سے الگ ہونا بھی شامل ہے؟ اور بالخصوص اب دیکھتے ناظرین یہ ہے کہ سارے معاملے کو پاکستان پیپلز پارٹی کیسے ٹیکل کرے گی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے پیپلز پارٹی کے قادر خان مندخیل صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ایم کیو ایم اکیلی تھی، لیکن اب تو اے این پی بھی ہم آواز ہو گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جماعت کے جو اب یہ ٹرم مکمل ہوگی تو 20 سال سے مستقل آپ سندھ میں مقصد اقتدار ہیں سر. لیکن کراچی جس کو کہا جاتا ہے کہ فائنانشل ہب ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، بہت سارا وہاں سے ہم ٹیکس جنریٹ کرتے ہیں، اس شہر کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل نہیں ہو پا رہے سر آپ سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کراچی کے مسائل کو آپ دیکھ لیں، جو پاکستان کا 65-70% جو نا ریونیو جو ہے نا وہ پاکستان کا دیتا ہے کراچی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی کا ٹھیکہ صرف پیپلز پارٹی کو دیا گیا. وفاق بری الذمہ ہے. ایم کیو ایم پچھلے 35-40 سال سے مختلف حکومتوں میں آج بھی وفاقی حکومت کا حصہ ہے. وفاقی وزیر 2 بنے ہوئے مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی صاحب، لیکن آج بھی وہ بری الذمہ ہے. سارے کے سارے توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کی طرف ہے. اگر کراچی کے آپ دیکھ لیں، کراچی بوند بوند پانی کو ترس رہے. یہاں کے 4 منصوبہ پچھلے 25 سال سے التوا کا شکار ہے. سندھ حکومت اپنی حصے کا پیسہ دے چکے، وفاق نہیں دے رہی ہے. دوسری ہے میرا اور شہباز شریف صاحب کا اور مخبر خاص مصطفیٰ کمال صاحب کا حلقہ این 242 ضلع کے ماڑی. وہاں ہم نے K5 منصوبہ جو ہے نا خورشید شاہ صاحب کی وزارت میں ہم نے بنوائی تھی، جو اس وقت شہباز شریف صاحب نے پچھلے اسمبلی میں انکار کر دیا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے. اور پھر الحمدللہ بلاول بھٹو صاحب نے 12 ارب 72 کروڑ کا ہمیں ہب ڈیم سے پانی کا لائن دیے، جو تقریباً 70% مکمل بھی ہو چکا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اس کراچی کو اگر آپ دیکھ لیں، یہاں پہ مسلم لیگ نون نے گرین لائن شروع کیا تھا، اس کے بعد پی ٹی آئی کا دور ہو گیا اور وہ التوا کا شکار ہے. یہاں شہباز شریف صاحب پکنک بنانے تو کراچی آتے ہیں، یہاں لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، مگر الیکشن کے بعد جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے. 2 مرتبہ وزیر اعظم بنے، مگر 1 روپے جو ہے نا وہ فنڈ کراچی کو یا سندھ کو دینے کو تیار نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں. پھر کراچی کے ڈائنامک اگر آپ دیکھ لیں، یہاں پہ کنٹونمنٹ بورڈ ہے، یہاں پہ کینٹ ایریا ہے یا ایئر فورس کا ایریا ہے، یہاں پہ مختلف ادارے، یعنی اب یہ سمجھ لو کہ 38% کراچی کا سٹی گورنمنٹ یعنی سندھ گورنمنٹ کے انڈر ہے، باقی ساری فورسز کے انڈر ہے. لیکن ڈیولپمنٹ کام اگر آپ دیکھ لیں تو 100% پیپلز پارٹی کی یعنی سندھ حکومت کر رہی ہے. تو اس کو بھی آپ تھوڑا سا دیکھنا ہوگا. لوگوں کے نظر میں کراچی تو ایسے ہے کہ جیسے میئر کراچی یا سندھ گورنمنٹ کے انڈر ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف 38% کراچی جو ہے نا وہ سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، باقی سارے فورسز کے ہاتھ میں. تو انفیکٹ خیر یہ آپ نے وہ درست کہا، میں بھول گیا کیونکہ آپ بھی فارم 45-47 کی جھگڑے کا شکار ہوئے ہیں. لیکن سر یہ اگر ہم کہیں کہ وفاق سے فنڈ نہیں مل رہے، اپنی جگہ پہ آپ کا یہ ایک گلہ بڑا جائز ہے، لیکن شہر کے اندر امن و امان کی صورتحال کو مینٹین کرنا، وہاں پہ گویا کہ لوگوں کے لیے روزگار کے کچھ مواقع پیدا کرنا، سر اس میں تو وفاق کے فنڈ کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ تو صوبائی حکومت کی ول چاہیے، چیزوں کو پرائورٹائز کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں بھی ایڈریس نہیں ہو رہی برسہ برس ہے. سر اس کی وجوہات کیا ہیں پھر؟ جی اس کی وجوہات کوئی خاص نہیں ہے. آپ نے دیکھا 2 دن پہلے جو کلینوں کو چابی دی گئی ہے، تو میرے خیال میں وہ بیٹری اتنی تھی کہ وہ 2 دن نہیں چل سکی. آج وہ ڈیفیوز ہو گیا.
تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کھلونے چلتے ہیں اور کھلونے کی جب تک چابی دیتے ہیں اور جتنا دیر اس کو بولو آپ نے کرتب دکھانا ہے جمہورہ تو اس نے وہی دکھانا ہے. تو 2 دن تک تو آپ نے دیکھا افراتفری. اب آپ مجھے بتا دو اگر ٹینکر کے زد میں کوئی بچہ آ جاتا ہے جو کہ نہیں آنا چاہیے تو اس کو بھی آپ لسانی مسائل بنا دیتے ہو. ڈیمپر کا زد میں کوئی آتا ہے تو لسانی مسائل بنا. تو کیا یہ ڈیمپر ٹینکر کا اثاث پورے پاکستان میں نہیں ہوتے؟ کیا پنجاب میں نہیں ہوتا ہے؟ کیا یا بلوچستان خیبر پختونخوا یا اسلام آباد میں نہیں ہوتے؟ ہر جگہ پہ ہوتے. نہیں ہونا چاہیے. اس کو ٹریفک کو کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ اوورال ٹریفک کی صورتحال دیکھ لیں تو اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر آپ موٹر سائیکل والوں کو دیکھ لیں, آپ خود گاڑی چلاتے ہو تو آپ کو اندازہ ہو کراچی میں تو ایک دم آپ کے سامنے آ جاتی ہے موٹر سائیکل. لیکن ڈمپر یا جو ٹرالر ہوتے ہیں بڑے بڑے جو انڈسٹریز کو مال سپلائی کرتے ہیں ان کی بریک اتنی سپیڈ سے نہیں لگتی ہے جس طرح کرولا گاڑی کی یا کسی اور چھوٹی گاڑی کا. یقیناً اس میں جو نا وہ ایک لمبا اس کا بریک لگتا ہے. تو یقیناً پھر یہ ساری جو چیزیں آ رہے ہیں تو ان دونوں رخ کو دیکھنا چاہیے. لیکن الحمدللہ جو لوگ اس کو لسانی کی طرف لے جا رہے تھے آج میرے خیال میں ان کو ہدایت مل گئی اور وہ جو بغلگیر ہو گئے اور انہوں نے پورا کراچی کا مسئلے کو یا جو ڈمپر کا مسئلہ وہ ایک قومیت تک نہیں محدود رکھا بلکہ اس کو ایک انتظامی کے اوپر الزام لگا ہے. لیکن میں سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہے انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے مگر موٹر سائیکل چلانے والوں کی بھی میں والدین سے بھی آپ کی توجہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو موٹر سائیکل دیتے ہیں تو تھوڑا سا اس پہ آپ توجہ بھی دیا کریں. اس کو ہیلمٹ کی بھی ہدایت دیا کریں. ان کو یہ بھی بتایا کریں کہ جلدی گھر پہنچنے کی یا آفس پہنچنے کی جلد بازی نہ کرے. یقیناً شہر میں ٹریفک چلتی ہے. یقیناً پانی کا سپلائی جو ہے نا وہ گھروں میں ٹینکر کے ذریعے ہوتا ہے. یقیناً یہاں جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ ڈمپر کے ذریعے ہوتا ہے. یقیناً یہاں پورٹ سے جو گاڑیاں نکلتی ہے پورے پاکستان میں وہ جو فیکٹریوں کا مال ہے اس کو سپلائی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ ایک ساتھ دیکھ لیں تو میرے خیال میں بہتر اس کا رزلٹ آئے گا. لیکن اگر آپ یہ کہو کہ یہ جو پٹھان ہے اور اس کی گاڑی ہے تو وہ فلانا آ گیا اس کے اندر تو میرے خیال میں یہ ماضی کی یہ ڈرامے ختم ہونے چاہیے اور میرے خیال میں ختم ہو گئے آج. اچھا قادر صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ گورنر سندھ میئر کی ملاقات ہوئی اس کے بعد کچھ سچویشن ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑی بس کام ڈاؤن ہو گئی ہے بٹ ایم کیو ایم بطور سیاسی جماعت گویا کہ اس وقت ہم نے دیکھا جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ آج وہ این پی اے کے رہنماؤں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور ایک باقاعدہ چارج شیٹ جاری کر رہے ہیں. تو اگر میئر کراچی اور گورنر مل سکتے ہیں تو میرے خیال میں پھر ایم کیو ایم کو بھی انگیج کیا جا سکتا ہے کیونکہ بہرحال کراچی کا مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے. تو آپ کا کوئی ارادہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ ایم کیو ایم کو انگیج کیا جائے ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور کچھ جو جینوئن قسم کی ان کی بات ہے ان کو سنا بھی جائے اور ان کو اکارڈنگلی حل کرنے کی کوشش بھی کی جائے؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ آپ کہہ رہے کراچی کا مینڈیٹ کون سا مینڈیٹ. وہی مینڈیٹ جو ویڈیو گورنر کی لیک ہو گئی ہے وہی مینڈیٹ جو مصطفیٰ کمال صاحب کی لیک ہوگی جنہوں نے خود کہا کہ ہم نہیں جیتے ہیں. تو آپ مینڈیٹ کی بات تو چھوڑی ہے. 3,800 ووٹ مصطفیٰ کمال صاحب کے تھے, میرے 42,000 تھے. 25 سے 30,000 ووٹ ہم نے پکڑے گئے. آرو نے کسی کو بولا ہے کہ ہم نے تو ووٹ گنے بھی نہیں ہے, ہمیں جو ہدایت مل گئی ہم نے وہی فگر ڈالی ہے. تو مصطفیٰ کمال کو 70% پشتون ہے میرے ایریے میں اور اردو سپیکنگ بہت ساری تعداد ہمارے ساتھ ہے. چلو اگر 100% بھی لگا لیں تو وہ 15-20% سے زیادہ نہیں ہے این اے 242 میں. تو یہ تو پورے کراچی کی عوام کو پتہ ہے کہ وہ اس کو کس نے جتایا. اور الیکشن سے پہلے مجھے آپ کو پتہ ہے کہ باخبر آدمی ہے فیصل واڈا صاحب, اس نے مجھے کلیئر کہا کہ یہ سیٹ مصطفیٰ کمال کو دے دی گئی ہے, آپ کو نہیں مل سکتی ہے. تو یہ باتیں میں آج نہیں کر رہا ہوں, الیکشن سے پہلے بھی کرتا آ رہا ہوں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں باقی جو جائز مسائل ہے یقیناً ایم کیو ایم ایک سیاسی پارٹی ہے, ان کی جو مسائل ہے, لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں ابھی تک وہی بلیک میلنگ, وہی دہشت گردی, وہی لسانیت کے جو غبار ہے وہ ابھی تک موجود ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر ان چیزوں سے باہر آ جائے تو یقیناً سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی حکومت ان کے ساتھ ماضی میں بھی اتحادی رہی ہے, ان کے ساتھ ایک کوارڈینیشن رہا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں بلیک میلنگ سے ہٹ کے اگر وہ سنسیئرلی کراچی کے عوام کی, سندھ کے عوام کی خدمت کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ ضرور پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کر لے. اب دیکھ رہے گورنر کی بات آپ کو میں بتا رہا تھا کہ وہ گورنر میں اب دیکھ رہے کسی صوبے کا گورنر یہاں جو ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کو وہ جعلی ڈگریاں دیتے ہیں یا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں گورنر ہاؤس میں, وہ تو کراچی یونیورسٹی نے اس کی تردید کر دی ہے. اور پھر اس کا فنڈ کون دیتا ہے, اس کے اخراجات کون دیتا ہے, اس کے بجلی کا بل کون دیتا ہے, تو گورنر ہاؤس کے کھانے کون دیتا ہے, یہ تو یقیناً صرف گورنمنٹ کے فنڈ سے جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ شغل میلہ لگا رہے ہو تو لگاتے رہو, لیکن آپ تنقید کرو, آپ وفاق کے نمائندے ہو. جہاں میئر نے آپ کو بولا یا اگر یہ ٹینکر مافیا ڈمپر مافیا کی جو باتیں میڈیا کرتی ہے یا دوسرے لوگ کرتے ہیں تو اس کے لیے ناردرن بائی پاس کے لیے آلریڈی ایک سنگل روڈ بنا ہے, اس کو اگر آپ ڈبل کر دیں, باقی جو ہے
میری حلقے سے جو بلدیہ سے گزر رہے ہیں وہ آلریڈی میں ان کے جو ہے نا وہ منظور کرا چکا ہوں NHA سے پچھلی حکومت میں، تو اس کے اوپر کام تو انشاءاللہ جلد شروع ہو جائے گا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ وفاق کے نمائندے ہیں تو آپ وفاق کی نمائندگی کرتے ہوئے بلکہ سندھ کی نمائندگی کریں، وفاق سے فنڈ لیا ہے۔ آپ یہاں پہ سندھ گورنمنٹ کے اوپر جن کے ہاتھ میں محدود مسائل ہیں اور وہ مسائل کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی ادارہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، پروگرام ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔